بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نشانی۔ سوال ہے، جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے، جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 2 صورتیں زبور کے بدلے میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ یونس اور سورہ فاطر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ بوقت ہجرت جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن 3 بیماریوں سے بچاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دیے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ بتائیں ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ یمن میں۔ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ۔ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈنے میں قافلے سے بچھڑ گئیں اور پھر ان پر بہتان لگایا گیا۔ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس صحابی نے اونٹ پر سوار کروا کر مدینہ پہنچایا تھا؟ جواب ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب ہے زمانہ نبوی میں حضرت عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی جن کا لقب غسالہ تھا، بہت زیادہ غسل دینے والی پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال ہے، دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب ہے مدینہ کے مشرق میں۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟
साज शबीली नामी शख्स के लिए बनाई गई थी। सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? कसूफ। सवाल है, अब्बासी खिलाफत को मजहबी तकद्दुस का जामा किसने पहनाया? जवाब है अबू जाफर मंसूर ने। फरिश्तों की तादाद कितनी है? बेशुमार। कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से दो फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया? वो दो फरिश्ते ये हैं, हारूत मारूत। सवाल है, कयाम के माने क्या है? जवाब है सीधे खड़े होना। कुत्ता पलीद जानवर है, लेकिन एक कुत्ता ऐसा है कि जो जन्नत में भी जाएगा। बताएं वो कौन सा कुत्ता है और इसका नाम क्या है? वो कुत्ता जो जन्नत में जाएगा वो असहाबे कैफ का कुत्ता है और उसका नाम कतमीर है। सवाल है, किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना हलाल है? जवाब है मछली का। सवाल है, किस नबी ने यह दुआ मांगी थी कि मुझे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन करे? जवाब है हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कौन सी सूरत ऐसी है जिसको अगर नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाज ही नहीं होगी? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। सवाल है, क्या कुर्बानी की खाल बेचना जायज है? जवाब है कुर्बानी की खालें बेचना जायज नहीं है। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वईद सुनाई गई है? जवाब है उसके अमाल जाया कर दिए जाएंगे। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी खतना खुद की? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपनी खतना खुद की। सवाल है, वो क्या चीज है जो दुनिया में नहीं है लेकिन दिखाई सबको देती है? जवाब है सूरज। चौथा आसमान किस चीज का बना हुआ है? तांबे का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहां दफन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन है। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस वक्त अजाब आया था? जवाब है सुबह के वक्त। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र में दाखिल हुए तो उस वक्त मिस्र में किस खानदान की हुकूमत थी?
हक्सूस खानदान की हुकूमत थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा को 2 हिजरतों का एजाज़ हासिल हुआ था? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हफ्शा और मदीना की तरफ। सवाल है, रोजा फर्ज होने की क्या वजह है? जवाब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। इस वक्त दिन में खाना नहीं खाते थे। इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोज़े फ़र्ज किए गए। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल है, शुरू में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब है, बनु साद कबीले के लिए। अक्लमंद के ऐबों में और बेवकूफ के ऐबों में क्या फर्क होता है? शेख सादी फरमाते हैं कि अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होते हैं, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। सवाल है, कुरान पाक की सूरत अराफ का क्या मतलब है? जवाब है, कुरान पाक की सूरत अराफ का मतलब बुलंदियां है। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली आयत कौन सी है? फबी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? कयामत की निशानियों से क्या मुराद है? क़यामत की निशानियों से मुराद दुनिया में फना होने से पहले जाहिर होने वाली निशानियां, कुछ वाक़ई हो चुकी और कुछ बाकी हैं। कयामत की निशानियों से मुराद दुनिया फना होने से पहले जाहिर होने वाली निशानियां कुछ वाक़ई हो चुकी और कुछ बाकी हैं। किस सहाबी को कयामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा? हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, किस नबी की बीवी नमक का सतून बन गई थी? जवाब है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में आप अलैहिस्सलाम की बीवी अजाब इलाही का शिकार हुई थी और अजाब इस सूरत में आया कि वो नमक का सतून बन गई थी। कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिख लिया करते थे? उनका मुरत्तब करदा अहादीस का मजमुआ बाद में अल सादिका के नाम से मशहूर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, क्या आप जानते हैं इस्लाम में सबसे पहले किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई? जवाब है, मजहब इस्लाम में सबसे पहले हजरत बर्रा बिन वरोर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। सवाल है, मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब है, सूरह अनकबूत।
سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ 5 کتابیں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کن نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سوال ہے سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ سوال ہے عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال ہے کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟
جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر تک بیٹھنے کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟ اللہ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ سوال ہے انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ تورات کس زبان میں تھی؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا، اس لیے جب قوم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھلایا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب ہے یونا۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔
سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے قوم سمود کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ جواب ہے سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناراض ہوئے۔ کس صحابی نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ سوال ہے کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا، یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اس کا نام یوسف تھا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ 26 ملکوں کی۔